کسی شخص نے رشتہ مانگنے کا مشورہ لیا کہ فلاں جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اس وقت آپ کے نزدیک اس کے حق میں جو خیر خواہی کی بات ہو وہ بتا دو، چاہے وہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہیں وہ بتا دو۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں شریعت نے غیبت کو بھی معاف کیا ہے۔ مثلا رشتہ کے معاملے میں کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہا ہے اور آپ کے علم میں اس کی کوئی بات خرابی اور عیب کی ہے، اور آپ نے اس مشورہ لینے والے کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو اس سے غیبت کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مشورہ لے رہا ہے اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صحیح بات بتا دیجیے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، اس سے دشمنی کھڑی ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ خاموش رہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو بتا دے اور اس سے یہ بھی کہہ دے کہ میں آپ کی خیر خواہی کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر اس کو علم ہو گیا کہ یہ بات میں نے بتائی ہے تو اس کو صدمہ ہوگا، لہذا آپ اس کو نہ بتائیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان المستشار مؤتمن، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس سے مشورہ لیا گیا ہے وہ امانت دار ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ اس حدیث مبارکہ کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص تمہارے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس نے تمہیں اپنا ہمراز بنایا ہے، اپنے دل کی بات اس نے تم سے کہہ دی ہے، اپنی مشکل تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ تمہارے اور اس کے درمیان رازداری کا معاملہ ہو گیا، تم اس کے امانت دار ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ تو آپ سے مشورہ لینے آیا اور اس نے اپنی کوئی الجھن آپ کے سامنے پیش کی، اب آپ نے ساری دنیا میں اس کو لوگوں کے سامنے گانا شروع کر دیا کہ فلاں شخص تو یہ بات کہہ رہا تھا، یا اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ بھائی، جب اس نے تم سے مشورہ لیا ہے اور تمہیں اپنا ہمراز بنایا ہے تو اس کے راز کو راز رکھنا تمہارا فرض ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اب اس مشورے کی بات کو دوسروں سے ذکر کرنا، یہ راز کو افشا کرنا ہے، جو کہ گناہ ہے اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی کسی بیماری کے سلسلہ میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا، اس نے اس کو مشورہ دے دیا، تو اب اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اپنے اور اس کے درمیان محدود رکھو، کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ وہ مشورہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر اگر تم خیانت کرو گے تو بہت بڑی خیانت ہوگی اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔